اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام اما بعد فإنی لا أعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، ان کی وفاداری ان سے زیادہ وفادار، ان سے زیادہ بہتر کسی اور کے صحابی کو میں نہیں جانتا۔ کربلا کے چمکتے ستارے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں آج جس شخصیت کو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بھی کربلا کی بڑی مشہور، پختہ اور معتبر شخصیت ہے، جس کا نام نامی نافع ابن ہلال جملی مرادی ہے۔ ان کی خصوصیات میں سے، تمام خصوصیات میں سے ایک خصوصیات یہ ہے کہ آپ کا نام بھی زیارت ناہیہ میں آیا ہے، وقت کے امام حضرت حجت نے آپ پر بھی سلام بھیجا ہے۔ السلام علی نافع ابن ہلال ابن نافع البجلی المرادی، اے نافع ابن ہلال تم پر ہمارا سلام ہو۔ یہ تمام امتیاز ایک جانب ہے اور یہ سلام اپنی جانب ایک امتیاز رکھتا ہے، اپنی نوعیت کا الگ امتیاز ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ ہیں جن کو وقت کا امام سلام دے۔ آپ کی شخصیت بڑی مشہور ہے، بہت ساری گفتگو ہے اس سلسلے میں، چونکہ بس ایک اجمالی اشارہ کرنا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ جملہ سے ہے، جمل سے ہے، جمل ابن کنانہ قبیلے سے ہے، یعنی یہ قبیلہ یہ خود قبیلہ ہے، ایک چھوٹے سے قبیلہ، ایک بڑے قبیلے کا حصہ ہے، یعنی جمل ابن کنانہ قبیلہ مزجہ کا حصہ ہے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ پانچ جگہ جناب ہلال کے جناب نافع کے ساتھ جملی آیا ہے اور زیارت ناہیہ میں بجلی آیا ہے، تو اسی لیے کبھی کبھی تاریخ نے دو شخصیت مستقل بیان کی ہے، ایک شخصیت نافع ابن ہلال، اور بعض مقاتل میں ہلال بن نافع نام کی شخصیت بھی بیان ہوئی ہے۔ لیکن آپ دونوں کی شخصیت دیکھیں، دونوں کی خصوصیات، دونوں کی شخصیت، دونوں کے اوصاف و کمالات دیکھیں تو دونوں ایک جیسے ہیں، سیم ہیں۔ پھر دونوں کی خدمت، دونوں کی نصرت، دونوں کے جذبے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اس سے کہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دو شخصیت نہیں ہے، بظاہر دو نام ہیں لیکن شخصیت ایک ہے، نام میں کہیں نہ مشکل آ گئی ہے۔ یہاں نافع ابن ہلال ہے، دوسری جگہ ہلال بن نافع، شاید ترتیب میں کوئی مشکل آ گئی۔ دوسری وجہ ہے کہ زیارت ناہیہ میں جبلی آیا ہے اور نافع ابن ہلال نے جو رجز پڑھا ہے اس میں جملی آیا ہے۔ اگرچہ دونوں شخصیت ایک، اس میں بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ تابعین میں سے ہیں، مولا کائنات کے صحابی، مولا کائنات بعد امام حسن اور امام حسن کے بعد امام حسن کے صحابیوں میں سے آپ بھی حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، کاتب حدیث ہیں، شجاع بہادر، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کے جلوے دیکھے گئے ہیں۔ اسی طرح کربلا میں آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کے جلوے نمایاں ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام سے کس مقام پہ آ کے ملے ہیں، اس میں اختلاف ہے، فلاں مقام پہ بہرحال یہ سب بس، لیکن سب نے اتفاق کیا ہے کہ امام حسین مکے سے چلے ہیں، کوفے کے درمیان، کربلا کے درمیان میں یہ جناب امام حسین سے جا کے مل گئے ہیں۔ اور جب مقام ذو حسن پہ حور کا لشکر آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکتا ہے، امام حسین علیہ السلام حور کے لشکر کو خطاب کر کے خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کا یہ نایاب جملہ جس میں فرماتے ہیں انی لا اری الموت الا سعادہ، ہم نے موت کو اپنی سعادت سمجھی ہے۔ جب یہ مولا نے خطبہ تمام کیا، اس کے بعد جناب نافع ابن ہلال
ظہر قین اور بریر حمدانی جیسی شخصیت کھڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد تائید کرتی ہیں واللہ ما کرہنا لقاء ربنا علی نیاتنا و بصائرنا، یعنی امام کی تائید کرتی ہیں کہ اے مولا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بھی موت سے کراہت نہیں ہے، ہم بھی موت سے گریز نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں بھی محبت موت کا جذبہ ہے اور مر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، ہماری نیت پاک ہے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے نوالی من والا کا، اے فرزند رسول جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، ونوادی من آدا کا، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک درس ہے تمام عزاداروں کے لیے کہ جو حسینی ہو گیا اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، نوالی کا من والا کا، نوالی من والا کا، جو آپ کا ہو گیا وہ ہمارا ہے۔ جو حسینی ہو گیا، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی حسب کا ہو، کسی نسب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی روپ کا ہو، کسی گھر کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی بستی کا ہو، اب اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے اگر حسینی ہے، کیونکہ یہ معیار دے دیا ہے اصحاب حسین نوالی من والا کا، اے فرزند حسین جو آپ کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا۔ تو یہی سوچ ہماری ہونی چاہیے، یہ درس ہے ہمارے لیے۔ جناب نافع کا یہ جملہ گویا ہمارے لیے اور ہر حسینی کے لیے درس ہے کہ جو حسین سے وابستہ ہو گیا وہ ہمارا ہے، نہ اس کا نسب دیکھنا ہے، نہ اس کا نسب دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جناب نافع امام کی خدمت میں ہوتے ہوئے، امام کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے کربلا آتے ہیں، اور شب 8 محرم یعنی ہشتم محرم کی شب کو جب پانی کی تنگی ہوتی ہے، بچے پیاسے ہوتے ہیں، تو امام حسین سے جناب نافع چند ساتھیوں کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ اگر مولا اجازت ہو تو پانی کی کچھ سبیل کریں۔ مولا اجازت دے دیتے ہیں، ہاں دیکھو سبیل کرو، اگر ممکن ہے تو لاؤ۔ یہ چلتے ہیں، چند ساتھیوں کے ساتھ جناب نافع آتے ہیں۔ ادھر ابن سعد نے عمرو ابن حجاج کو 5000 سپاہیوں کے ساتھ دریا پر تعینات کر دیا تھا کہ ایک قطرہ پانی، ایک مشق خیام حسین میں نہ جانے پائے۔ رات کی تاریکی میں جناب نافع ابن خلال اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ عمرو ابن حجاج کو محسوس ہوتا کوئی آئے، کون؟ کہا میں نافع ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، استقبال کرتے، خیر مقدم ہے تمہارا، اور جتنا پانی پینا ہو پی لو۔ تو جناب نافع کہتے نہیں، انصار خیام حسین میں امام حسین انصار حسین پیاسے ہیں۔ تو کہتے نہیں، وہاں ممکن ہے، خیام حسین میں پانی جانا ممکن نہیں ہے۔ تو جناب نافع بڑا تاریخی جملہ فرمایا، لا واللہ ممکن ہی نہیں ہے، لا اشرب منہ قطرتن، خدا کی قسم ممکن ہی نہیں ہے نافع اس دریا کا ایک قطرہ بھی پی لے۔ بل حسین عطشان، حسین پیاسے ہیں، بمن ترا من اصحابہ، اور امام حسین کے انصار پیاسے ہیں۔ یعنی موقع ملا تھا نافع کو، پانی پی لیتے، طاقت آ جاتی اور بہتر سے نصرت کر لیتے، لیکن جذبہ محبت دیکھے، امام پیاسے ہیں، امام کے ساتھی پیاسے ہیں، یعنی ہمارے دوست پیاسے ہیں، لہذا ہم بھی پانی نہیں پیئیں گے۔ یہ اصل محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ، امام حسین کے 2 بھائی، کربلا میں 2 بھائی، ایک عمرو ابن قرظہ اور ایک علی ابن قرظہ، 2 بھائی۔ عمرو ابن قرظہ امام حسین کے سپاہیوں ساتھیوں میں سے، اور علی ابن قرظہ ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ چنانچہ جب عمرو ابن قرظہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو غضب میں آ جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے۔ علی ابن قرظہ اور امام حسین کے سامنے غضبناک حالت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا، آپ کی وجہ سے میرا بھائی شہید ہوا ہے۔ امام حسین اسے سمجھانا چاہتے کہ دیکھو تمہارا بھائی گمراہ نہیں بلکہ اللہ نے اس کی ہدایت کی تھی، وہ سعادت کی منزل پہ فائز ہوا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ شمشیر لے کر امام حسین کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ جب نافع یہ منظر دیکھتے ہیں، اور جیسے یہ منظر دیکھتے ہیں امام سے اجازت لیتے ہیں کہ مولا اجازت ہے میں اسے فنار کر دوں۔ مولا اجازت دیتے ہیں اور وہ حملہ کرتے، نافع حملہ کرتے، لیکن یہاں پر ایک
सबक दिया इतने हसास मौके पर भी कि दुश्मन इमाम पे हमला करना चाहता है। इस मौके पर भी जनाब नाफे ने बगैर इमाम की इजाज़त के शमशीर नहीं उठाई। जैसे इमाम ने इजाज़त दे दिया, नाफे ने हमला किया और उसे फिन्नार कर दिया। यानी गोया नाफे ने बताया कि हर हालत में अपने मौला से इजाज़त लो और अपने मौला की रज़ायत को देखो, मौला राज़ी है कि नहीं। अगर मौला राज़ी है तो वो काम करो। इतने नाजुक दौर में देखा, इतने नाजुक हालात में, यानी मिनटों में इधर से उधर काम हो सकता था, लेकिन फौरन मौला से इजाज़त दी, मौला ऐ फर्जंद रसूल मुझे इजाज़त दी, मौला ने इजाज़त दी और काम की। यानी हर काम करने से पहले मौला की रजामंदी देखें, इजाज़त देखें, वो काम कामयाब भी होगा, बरकत भी होगी, खुदा भी कबूल करेगा, रसूल और आले रसूल भी कबूल करेंगे। उसके बाद नाफे एक बहुत बड़े माहिर तीरंदाज थे। जनाब नाफे माहिर तीरंदाज है। तारीख ने लिखा कि 100 तीर अपने साथ लाए थे और अपने तीरों पे अपने नाम लिखा था, नाम लिखा था ताकि तीर जाए और जब जिसको लगे तो देखे किसने मारा है। ये काम एक बहादुर करता है, कोई बुज़दिल नहीं करता कि नाफे का मारा हुआ है। ये तीर चलाते रहे, नाफे तीर चलाते रहे। जब तीर खत्म हो जाती है तो तलवार लेकर मौला की इजाज़त से मैदान में उतरते हैं और ये जुमला फरमाते जाते हैं, इन तनकुरून, अगर तुम नहीं जानते, फाना इब्नुल जमली, मैं इब्ने जमली हूँ, जमली का बेटा हूँ। दीन अला दीन हुसैन इब्ने अली, मेरा दीन दीन हुसैन इब्ने अली है। ये जुमला जब सुन मुजाहिब में हुरैस नाम का शख्स सुनता है, ये जुमला कहता है, ऐ नाफे तुम्हारा दीन हुसैन का दीन है तो हमारा दीन उस्मान का दीन है। तो जिस पर नाफे कहते हैं कहाँ खुदा का दीन, कहाँ शैतान का दीन, बहरहाल वो बातें हैं। ये करते हुए जाते हैं, हमला करते जाते हैं मुजाहिम पर, मुजाहिम पे हमला करते हैं, मुजाहिम जख्मी हो जाता है। अलगरज एक आदमी, एक सिपाही इब्ने ज़ात का नाफे के मुकाबले में आता जाता है और फिन्नार करते जाते हैं। आखिर में अम्र इब्ने हुज्जाज, जो मैसरा की जिम्मेदारी अम्र इब्ने हुज्जाज पर होती है, वो खड़ा होता है, आवाज देता है, तुमको क्या हो गया है? अतदरूना मन तुकातिलू, तुम्हें पता है तुम किससे मुकाबला कर रहे हो? तुम्हें पता है, अपने लश्कर को खिताब करके अम्र इब्ने हुज्जाज कहता है, तुम्हें पता है तुम किससे मुकाबला कर रहे हो, तुम किससे जंग कर रहे हो? ला यबरज़हुम मिनकुम अहदा, अगर तुम एक एक गए तो तुम सब के सब खत्म हो जाओगे, लेकिन उसे मार नहीं पाओगे। ये जनाबे न बनी हाशिम है, न औलाद इमाम हुसैन है, ये गैर बनी हाशिम है, लेकिन आप जज्बा देखें, शजाअत देखें कि जो सामने आ रहा है फिन्नार हो रहा है और उसको कहना पड़ रहा है। यानी मैमना की जिम्मेदारी जिसके जिम्मे है, अम्र इब्ने हुज्जाज कह रहा है कि ऐ लश्कर वालों, ऐ सिपाहियों, मेरे सिपाहियों, तुम मारे जाओगे अगर एक एक जाओगे, तुम सब मिल के हमला करो। तो चुनांचे तमाम लश्कर वाले मिलकर हमला करते हैं जनाबे नाफे इब्ने हिलाल पर। और तारीख में लिखा है कि शिम्र बढ़ता है कि नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा, तुम्हारे बस की नहीं है। शिम्र अपने खास सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते, चारों तरफ से जनाबे नाफे को अपने हल्के में घेर लेते हैं, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं होती इनकी नजदीक आए। तो नेज़ों से जनाबे नाफे के ऊपर हमला करते हैं और जनाबे नाफे के बाजुओं को निशाना बनाते हैं। इतना नेज़ा दूर दूर से मारा जाता है जनाबे नाफे के बाजू पर कि जनाबे नाफे के दोनों बाजू टूट जाते हैं। जब दुश्मनों ने देख लिया, शिमरों ने देख लिया कि नाफे के दोनों बाजू टूट चुके हैं, नजदीक आता है, जनाबे नाफे को असीर करता है। असीर करने के बाद इब्ने साद की खदमत में लाता है। आप देखें कितने जख्म लगे हैं, बदन से खून बह रहा है, रीशे मुबारक खून से तर है, बाजू टूट चुके हैं। थोड़ा सा हमको तकलीफ होती है, हम आपा खो देते हैं, लेकिन आप देखें, बहादुरी देखें, जज्बात देखें, इस्तिकामत देखें, सब्र देखें, हौसला देखें। यानी असीर करके शिम्र जनाबे नाफे को इब्ने साद की खिदमत में पेश करता है। इब्ने साद कहता है तराहुम में कि ऐ नाफे तुम उधर गए तो ये आलम हो गई, ये हालत हो गई। नाफे क्या हालत हो गई तुम्हारी, कि तुमने अपने साथ क्या किया? क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता?
یہ سارا جملہ کہہ رہا تھا تو شاید اسے لگا کہ شاید میں اس طرح کا جملہ کہوں گا تو نافع کہیں گے میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، میں معاف کر دوں گا، بہرحال معافی مانگیں یہ کریں گے. لیکن آپ جیسے ابن سعد نے یہ کہا تو جناب نافع کہتے ہیں کیا تو بھول گیا تیرے کتنے لشکر کی کتنے افراد کو میں نے فنار کیا، کتنے لوگوں کو میں نے زخمی کیا، اور جب تک میرے بازو سلامت تھے کسی میں جرت نہ ہوئی کہ میرے نزدیک آتا اور مجھے اسیر کرتا. جیسے ہی ابن سعد یہ سنتا ہے غضبناک ہو جاتا ہے اور شمر کو آواز دیتا ہے شمر ان کے سر کو تن سے جدا کر دیں، اے شمر نافع کے سر کو تن سے جدا کر دیں. لیکن یہاں پر بھی نافع کوئی ڈر نہیں رہے، خوف نہیں، بلکہ ایک فخر ہے، ایک خوشی محسوس کر رہے ہیں. اس سے بڑی خوشی کیا ہو کہ نصرت امام حسین میں پیدا ہو جائے. البتہ یہ بات کہنا بہت آسان ہے لیکن عملی بہت سخت ہے. اتنی مصیبتوں کے بعد زندہ ایک انسان کے سامنے اور شمر جیسا ملعون آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد نافع فرماتے ہیں یہ شمر آتا ہے ذبح کرنے کے لیے، جناب نافع کو ہاتھ کٹ گئے ہیں. میں کہوں گا نافع دنیا سے جا رہے ہو لیکن ابو الفضل عباس کی شبیہ بن کر جا رہے ہیں. حضرت عباس کے بس یہ ہے کہ ان کے بازو قلم ہوئے تھے، آپ کے بازو ٹوٹ چکے ہیں. جیسے شمر آگے ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جناب نافع فرماتے اما واللہ خدا کی قسم لو کنت من المسلمین، اے شمر اگر تو مسلمان ہوتا لعظم علیک ان تلقى اللہ بدمائنا، ممکن ہی نہیں تھا میں کہ ہمارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے بارگاہ خدا میں جاتا اگر تو مسلمان ہوتا. تو یہ نافع نے بتلا دیا یہ جو سارے کارنامے اس طرح کے ہو رہے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہاں تک شم بتایا. اس کے بعد فرماتے فالحمد، دیکھیں جذبہ دیکھیں جناب، زخمی ہے، بازو ٹوٹ چکا ہے، شمر ذبح کرنے کے لیے آ رہا ہے لیکن اس میں کوئی پشیمانی نہیں ہے بلکہ اپنی خوشی، اپنے پراؤڈ، اپنے افتخار کو بیان کرتے ہیں. فالحمد للہ الذی، تعریف اس خدا کے لیے، اس خدا کی تعریف. الحمدللہ الذی جعل منایانا علی یدی اشرار خلقہ، تعریف اس خدا کی، حمد و ستائش اس خدا کی کہ جس نے بدترین مخلوق کے ہاتھ سے مجھے درجہ شہادت پر فائز ہونے کا موقع دیا. یہ ہے جذبہ انصار امام حسین کا. خدمت آپ نے دیکھی، جذبہ دیکھا، اور تمام چیزوں کی جناب نافع کی پوری زندگی جوانوں کے لیے، عزاداروں کے لیے، ماتمداروں کے لیے، سوگوار کے لیے، حسینی کے لیے ایک درس ہے. لہذا ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ان کی زندگی کو جاننے، ان کی معرفت حاصل کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق ملے تاکہ آخری حجت، آخری حسین آخر امام حجت تشریف لائے تو ان کی نصرت میں انہی کو آئیڈیل بنا کر اپنی جان کو قربان کرے، ان سے دفاع کرے. حسین